اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشی طائفة منکم وطائفة قد اہمتہم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ یقولون حل لنا من الامر من شیء قل ان الامر کلہ للہ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم ولیبتلی اللہ ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم واللہ علیم بذات الصدور۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ یہ اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلی نشست میں یہ کچھ آیات رہ گئی تھی، وقت پورا ہو گیا تھا، تو غزوہ بدر پر ہم کے تبصرے کے بعد اب ہم غزوہ احد کے اوپر تبصرہ کر رہے تھے قرآن حکیم کی روشنی میں۔ اصل مضمون تو ہمارا جو چل رہا ہے وہ کیا ہے؟ صبر اور مصابرت، کہ صبر میں آگے بڑھ جانا۔ اور ظاہر ہے ان چیزوں میں یہ جو غزوات تھے ان میں ہی صبر کے سب سے بڑے مراحل آئے، جس میں مال کا خرچ کرنا بھی ہوا اور جانوں کا کھپانا بھی ہوا۔ غزوہ بدر پر قرآن حکیم میں سورہ انفال کے اندر جو بھی گفتگو ہوئی اس پر ہم نے جو اللہ تعالیٰ کا تبصرہ تھا، باتیں تھیں، غیر معمولی فتح ہوئی، وہ ہم نے پڑھ لی۔ اور ابھی 2 نشستیں ہماری ہو گئی ہیں غزوہ احد پر گفتگو کرتے ہوئے۔ غزوہ احد کے حوالے سے اس کا جو تاریخی پس منظر تھا وہ بھی عرض کر دیا گیا تھا کہ جس طرح غزوہ بدر کے لیے 2 سبب بنے تھے، ایک جو تجارتی قافلہ ابو سفیان لے کر آ رہے تھے اور دوسرا واقعہ نخلہ، اسی طرح یہاں بھی 2 سبب میں نے کہے تھے کہ بنے، ایک غزوہ سویق اور دوسری یہ غزوہ سویق ہی کہنا چاہیے اسے، اور دوسرا سریہ زید بن حارثہ، کہ جب قریش نے محسوس کیا کہ ان کی لائف لائن کٹ گئی ہے اور پولیٹیکل آئسولیشن ہو رہی ہے، تو انہوں نے ایک متبادل راستہ اختیار کیا کہ بجائے اس طرح سیدھے تبوک سے ہوتے ہوئے یہ شام کو جائیں، متبادل کے طور پر انہوں نے کہا کہ نجد سے ہو کر، عراق سے ہو کر گھوم کر ادھر سے جائیں۔ اور اس میں صفوان بن امیہ جو سلارے قافلہ بنے ہیں انہوں نے اس کو اس انداز سے ترتیب دیا اور حضور کو خبر ہو گئی، اور زید بن حارثہ کو 200 جو ہے وہ لشکر یا 200 افراد دے کر بھیجا، جنہوں نے قافلے کو جا کر چیز کر لیا اور ان سے سارا سامان چھین لیا۔ اب گویا کہ ان کے لیے لڑے مرے سویر کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس سے غزوہ بدر تک تو پہلے تک صرف ان کی دینی اہمیت تھی، ان معبودان باطل کے لیے لڑ رہے تھے، لیکن اب اس میں 2 چیزیں مزید شامل ہو گئیں غزوہ احد میں۔ ایک یہ کہ انہوں نے دیکھا کہ اب ہماری لائف لائن کٹ گئی ہے، مکہ کے اندر کوئی کھیتی باڑی تو ہوتی نہیں، تجارت پر سارا انحصار ہے اور تجارت اب مخدوش کر دی گئی ہے۔ اور دوسرے انتقام کا جذبہ، یہ بھی گویا کہ عرب کی جینز میں شامل ہے، انتقام لینا۔ تو اب 3 چیزیں اکٹھی ہو گئیں، وہ معبودان باطل کے لیے، اپنے مذہبی ان عقائد کے لیے انتقام، اور تیسرے لائف لائن، یہ جو تجارتی ہے اور پولیٹیکل آئسولیشن بھی ہو رہی تھی۔ ظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی موو کرتے تھے تو کسی قبیلے کے پاس جب گزر ہوتا تھا تو کہتے تھے تم ادھر ہو یا ادھر ہو، اور وہ قبیلے والے یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کر لیتے تھے یا معاملہ ہوتا تھا وہ نیوٹرل رہتے تھے۔ تو نیوٹرل رہنا بھی گویا قریش سے تو آئسولیٹ کر گیا نا ان کو۔ اس سارے پس منظر میں پھر جو ساری باتیں ہوئیں وہ چیدہ چیدہ میں نے آپ کے گوش گزار دی کہ کس طرح 3000 کا پھر جو چل سکتا ہے چلے۔ مکہ کے اندر یہ بات آئی اور خواتین بھی آئی ہیں، اور یہ 3000 کا لشکر روانہ ہوا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جیسے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، انہوں نے فوراً قاصد کو دوڑایا ہے، جس نے 3 دن میں تیزی کے ساتھ وہ سفر کیا ہے۔ وہ 7 دن کا سفر 3 دن میں کر کے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی ہے کہ ایک لشکر جو ہے وہ آ رہا ہے۔ اس پر جو بھی پھر مشاورت ہوئی ہے، اور اس مشاورت کے بھی میں نے تفصیلی حالات آپ کے سامنے بیان کر دیے تھے کہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کی، اور کچھ جو شیلے نوجوانوں نے، جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سر فہرست ہیں، انہوں نے بھی حضور سے کہا کہ ہمیں باہر نکل کر ذرا ان کا معاملہ تمام کرنا چاہیے۔
تو ان کی آراء کو دیکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، اگرچہ آپ کی ذاتی رائے یہ تھی کہ محصور ہو کر لڑا جائے، وہ میں نے خواب بھی آپ کو بتا دیا تھا کہ کس طرح میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ گائے ذبح ہو رہی ہے، میری تلوار کا جو سرا ہے وہ کچھ اس میں ٹوٹ سا گیا ہے، اور میں نے ایک مضبوط جو ہے وہ جسے کہتے ہیں زرہ پر ہاتھ ڈالا کہ ہے۔ تو اس سارے کی حضور نے جو تعبیر کی وہ یہی تھی کہ ہمارے کچھ لوگ جو ہے وہ شہید ہو جائیں گے، اور میرا قریبی عزیز بھی، کوئی یہ جو تلوار ٹوٹی ہے تو میرا کوئی نہایت قریبی عزیز بھی جو ہے اس میں کام آئے گا، اور یہ جو زرہ کے اندر میں نے ہاتھ ڈالا ہے اس کا مطلب ہے ہمیں محصور ہو کر لڑنا چاہیے۔ لیکن مشاورت ہوئی تو حضور نے اس مورال کو دیکھتے ہوئے باہر کا فیصلہ کیا، اور اتفاقاً میں نے کہا جیسے عبداللہ ابن ابی کی رائے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گئی کہ ہمیں محصور ہو کر ہی لڑنا چاہیے، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کا لشکر جمعے کے دن جو ہے وہ عصر کے بعد لے کر نکلے ہیں۔ رات آپ نے شیخان نامی مقام پر جو ہے وہ قیام کیا، بالکل ساتھ ہی ہے، کوئی دور نہیں ہے، لیکن جب موومنٹ ہوتی ہے تو بڑی آرام سے چلنا پڑتا ہے۔ اور پھر صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے سامنے گئے ہیں تو عبداللہ ابن ابی نے ٹائمنگ وہ رکھی ہے کہ اور جگہ کا انتخاب یہ کیا کہ 300 افراد کو لے کر پھر واپس آ گیا ہے، تو 700 رہ گئے، جن میں سے بنو حارثہ اور بنو سلمہ، ایک بنو خزرج میں سے تھے اور ایک اوس میں سے تھے، انہوں نے بھی کوئی ارادہ کیا کہ نکلیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی ہمت بھی بڑھائی۔ یہ سارا تبصرہ ہم پڑھتے ہوئے چلے آ رہے تھے، اور اس کے اوپر پھر جو بھی وہاں واقعات ہوئے تھے تفصیلاً، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے ہیں اس کی تفصیلات بھی ہم نے سمجھ لی تھی۔ اور اب وہ واقعات جو تھے، جو آخری آیت میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے، تو پھر پچھلی آیات آج مکمل کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ یہ تقریباً 60 آیات کے اندر سورہ آل عمران میں جو تبصرہ ہوا ہے غزوہ احد پر، 61 آیات ہیں، جن میں سے 30 ایک کا ہم مطالعہ کر لیں گے۔ 60 کا اگر ہم کرنا شروع کر دیں گے تو پھر شاید کوئی مہینہ 1.5 مہینہ اسی پر لگ جائے، تو ضروری جو 30 ہے، جس سے باقیوں کے ایک مفہوم یا ایک ربط آ جائے گا اس کے اندر۔ تو اب وہ جہاں بگدڑ مچی ہے، واقعات وہاں سے چل رہے تھے کہ پیچھے سے وہ جو رسالہ خالد ابن ولید لے کر آئے اور پیچھے سے ایک دم حملہ ہوا ہے، ادھر سے انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ ٹیکری بھی خالی ہو گئی ہے، تو اب وہ اس بگدڑ مچی ہے، اور اس بگدڑ کے اندر پھر جو بھی نقصانات ہوئے ہیں اس کا معاملہ ہو رہا ہے کہ کہا جا رہا ہے اذ تصعدون، یاد کرو کہ جب تم جو ہے وہ کیا کر رہے تھے اس وقت کو کہ جب چڑھے جا رہے تھے، ولا تلوون علی احد، اور کوئی تم میں سے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہا تھا۔ یہ تقریباً جو بگدڑ مچی ہے تو اس کا اندازہ کر لے کہ لشکر کے 3 حصے ہوئے ہیں۔ ایک حصہ تو وہ ہے جو شہادت پر فائز ہو گیا اور زخمی ہو گیا، یعنی 700 میں سے اگر آپ کر رہے ہیں تو کوئی 200 220 30 یہ وہ ہیں کہ جو ہو گئے، لیکن ذرا کمی بیشی میں صرف سمجھانے کو کہہ رہا ہوں، 70 کے قریب تو شہید ہو گئے، اگر اتنا ہی 100 سوا 100 کے قریب زخمی ہو گئے، اور ایک بڑا حصہ تو پہاڑ کی طرف چڑھا ہے، اور ایک حصہ وہ جو تھا جو منتشر ہو گیا، انہیں کوئی سمجھ ہی نہیں لگی بگدڑ مچی ہے کہ کدھر جائیں، کچھ مدینہ کی طرف بھاگے ہیں اور کچھ مضافاتی علاقوں میں نکل گئے، ایک تھوڑا حصہ وہ بھی تھا، لیکن ایک بڑا حصہ پہاڑ کی طرف چڑھا، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر اسی فیصلے کو اپنایا، اور پہاڑی کی طرف جنہوں نے ایک ریٹریٹ کی پوزیشن جو ہے وہ اس طرف کی ہے، وہاں چڑھنا شروع ہوئے ہیں۔ تو اب وہ چڑھ رہے ہیں، اور یہ جو پیچھے سے بگدڑ مچی ہے اس کا میں نے واقعہ اس آیت میں آپ کو بیان کر دیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب یہ آواز لگائی کہ الیہ عباد اللہ، کہ میری طرف آؤ اے اللہ کے بندو، تو اس میں مسلمانوں نے پتہ نہیں سنا یا نہیں سنا، وہ جو رسالہ تھا یا لوگ تھے کفار کا لشکر تھا، انہوں نے سن لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہے، لہٰذا پوری طرح سے اس جگہ کو انہوں نے نرغے میں لینے کی کوشش کی۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر قریباً جو ہے 9 صحابہ حفاظت پر معمور تھے، جن میں 7 تو انصاری صحابی تھے اور 2 مہاجرین میں سے تھے، حضرت طلحہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص، جن میں سے 7 انصاری تو شہید ہو گئے اور 2 بچے خالی، اور انہی کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشل بات کہی ہے۔ حضرت طلحہ کے بارے میں تو آپ فرماتے تھے جب وہ گزرتے تھے کہ جسے زندہ شہید دیکھنا ہو وہ اس کو دیکھ لیا کرے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو آپ نے وہ الفاظ فرمائے جو کبھی نہیں کہے کہ اے سعد تم پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، تیر چلائے جاؤ، تیر چلائے جاؤ،
بلکہ اپنے ترکش کے بھی سارے تیر نکال کر انہوں نے حضور نے حضرت سعد کو دے دی. اور اس میں یہ ہوا ہے کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آ کر پتھر لگا ہے جس سے آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے. پھر تلوار کا وار پڑا ہے ایک، اور یہ سامنے کی آنکھ کی جو ہڈی ہے اس میں تلوار گھسی ہے. اور پھر 2 خود کی کڑیاں جو تھیں وہ زنجیریں، اس کی کڑیاں وہ یہاں گھسی ہے. جس طرح سے پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابو عبیدہ نے جب یہ معاملہ ہوا ہے بہرحال تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے ہیں. پھر دوسرے صحابی جو تھے حضرت ابو عبیدہ پہنچے ہیں، انہوں نے حضرت ابو بکر کو واسطہ دیا کہ یہ کام مجھے کرنے دیں. یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بے ہوشی بھی طاری ہوئی، اور پھر جب ہوش میں آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے وہ الفاظ بھی نکلے جو اس سے پچھلے ہم پڑھ آئے تھے کہ کیف یاد اللہ قوما غضبوا وجہ النبی من الدم. اللہ تعالیٰ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا. تو یہ ساری پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کی طرف جو ہے وہ ایک پسپائی والا معاملہ اختیار کیا ہے کہ اس کا ایک معاملہ رکھے پہاڑ کو اپنے اوپر. اور وہی پھر معاملہ بنا ہے کہ ابو سفیان نے کہا کہ اب چلتے ہیں، ہم نے بدر کا بدلہ لینا تھا لے لیا. خالد بن ولید نے کہا کہ اب یہ قصہ ختم کر کے چلتے ہیں. تو ابو سفیان ذرا سمجھدار آدمی تھے، انہوں نے کہا یہ بلندی پر ہے، پتھر بھی ماریں گے تو ہمارا نقصان زیادہ ہوگا، لہذا ہمیں چلنا چاہیے. تو اب اس کا ایک ذکر ہو رہا ہے، اذ تصعدون ولا تلوون علی احد، اور کوئی تم میں سے چڑھے جا رہے تھے اور کوئی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہا تھا. والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پیچھے سے پکار رہے تھے کہ لیا عباد اللہ. فاصابکم غما بغم، اب یہ بات تھی جہاں سے ہم نے بات چھوڑی تھی. اور پھر تمہیں پہنچا غم پر غم، یا غم کے بعد غم، یا غم کے بدلے میں غم. یہ تینوں ایک ترجمے کیے گئے ہیں اس کے کہ غم کے بعد غم پہنچا، یعنی ایک تو غم یہ تھا کہ شکست ہوئی ہے، شہداء ہے، لیکن اس میں بڑا غم یہ پہنچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو گئی ہے. اچھا، اس بڑے غم میں چھوٹے غم بھول گئے سارے، وہ شکست کا تھا، شہداء کا تھا، رشتہ داروں کا تھا، اس کو بھول گئے. اور ایک ترجمہ بازوں نے یہ کیا کہ غم کے بدلے میں غم پہنچا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بلایا اور تم نے فوری توجہ نہیں دی، نہیں سنا، حضور غمگین ہوئے، اس کے نتیجے میں تمہیں یہ غم پہنچا. اور ایک یہ ہے کہ نہیں، غم پر غم پہنچے، پے بپے غم پہنچے، اس وجہ سے کہ تاکہ تم غم کے خوگر ہو جاؤ. آئندہ بھی تمہیں بڑی بڑی جنگیں لڑنی ہیں، یہ مار کے لڑنے ہیں. ابھی اگر کم ہمت ہو کر بیٹھ جاؤ گے، فتح ہی کا انسان جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ اسے چاشنی لگ جائے، وہ اس معاملہ ہو کہ فتح ہی فتح ہے. جیسے غزوہ بدر میں جو ہے وہ غیر معمولی ہوئی ہے، تو پھر کبھی دنیا میں کہیں شکست ہو گئی تو تم تو ہمت ہار کر بیٹھ جاؤ گے. تو تم تاکہ ان غموں کے کو سہتے ہوئے کندن بن جاؤ، یہ آزمائشیں تم پر آئیں کہ تمہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ مشکلیں ہم پر اتنی پڑی کہ آسان ہو گئی، وہ والا معاملہ ہو کہ آسانی والا معاملہ جو ہے وہ پیدا ہو کر رہ جائے. تو یہ غم پر غم ہم نے تمہیں بھیجے. تو ایک یہ معاملہ، اس کو بالکل ایسے بھی سمجھ لیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ہمارے ریلیٹیو میں سے کوئی اگر باہر سے آتا ہے، وہ انگلینڈ سے یا امریکہ سے، تو وہ یہاں بیمار ہو جاتا ہے آ کے کہ پانی صاف نہیں تھا، یہ تھا. اور اگر ان میں سے کسی کو کوئی ایزا ویزا ہو جائے یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو وہ بڑا سیریس ہو جاتا ہے، جبکہ ہمیں کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ ہم اس ماحول کے عادی ہوئے ہوتے ہیں. ہم یہ پانی پی رہے ہوتے ہیں، ہمیں اتنا فرق نہیں پڑتا، جبکہ انہیں جو ہے وہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. کیوں؟ ان کی وہ امیونٹی پاور اس انداز میں ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی. جب وہ امیونٹی پاور اس قدر ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی تو پھر وہ لیٹ جاتے ہیں خطرے میں. تو یہ غموں کو سہنے کی بھی ایک امیونٹی جو ہے وہ تمہارے اندر پیدا ہو، ایک آزمائشوں کا معاملہ ہو. لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم غمگین نہ ہوا کرو اس چیز پر جو تم سے چلی جائے. وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور وہ چیز جو تمہیں پہنچے، جو مصیبت آئے، اس پر غمگین ہو کر ہی نہ بیٹھ جایا کرو، اب اسی میں رونا دھونا شروع ہو جائے. اچھا، یہ معاملہ تھے کہ تھوڑا بہت ہوا بھی کہ جیسے کچھ صحابہ نے تلواریں پھینک دی کہ جب اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں رہے تو ہمارے لڑنے کا کیا فائدہ. تو اس پر کچھ صحابہ نے ہمت دلائی کہ نہیں، جس مقصد کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دی ہے، ہمیں زندہ رہ کر کیا کرنا ہے، اٹھو لڑو.
اس مقصد کی خاطر پھر ہم بھی جانیں دیتے ہیں. تو یہ والا معاملہ ہو کر رہے. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ کو اس کی خبر ہے جو کچھ کہ تم کر رہے ہو، تمہارے اعمال سے وہ باخبر ہے کہ تمہارے اوپر کیا بیت رہی ہے. اب یہاں سے شروع کریں جو پچھلی آیات رہ گئی تھی. ثم انزل علیکم من بعد الغم، پھر اللہ تعالیٰ نے تم غم کے بعد تمہارے اوپر اتارا امنتن، ایک امن والی کیفیت جو ہے وہ نازل کی تمہارے اوپر. اور وہ امن والی کیفیت کیسے تھی؟ نعاسن یغشا طائفۃ منکم، ایک اونگ، نعاسن ایک اونگ تم پر طاری کر دی تم میں سے ایک گروہ کے اوپر. یہ دیکھیں کسی آدمی کو جنگ میں نیند آ سکتی ہے، میدان جنگ میں ہو، تلواریں چل رہی ہوں، لیکن یہ ایک کیفیت ہوتی ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی آدمی وہاں تلواریں لیے اونگ رہے تھے، یہ ایک لمحے کی بات ہوتی ہے، ایک لمحے کو. یہ غزوہ بدر میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ وہاں عین جنگ میں اللہ تعالیٰ نے انہیں سکون کی کیفیت دی. بلکہ بعض روایت میں آتا ہے کہ قرآن میں بھی آتا ہے کہ بدر سے پہلے اس کیفیت کو جو حدیث میں یا روایات میں بیان کیا گیا یا سیرت نگاروں نے، کہ بدر سے ایک رات پہلے بڑی سکون والی نیند آئی ہے اور سارے صبح اٹھے ہیں تو فریش تھے. حالانکہ اس کیفیت میں عام طور پر وہ اس طرح سے نیند نہیں آتی. اچھا، یہ بھی ایک ایمان کا ثمرہ ہے کہ بھائی جو ہم کر سکتے تھے ہم نے کر لیا ہے، اب جو رزلٹ ہے کس نے نکالنا ہے؟ اللہ نے نکالنا ہے. تو اللہ تعالیٰ پر توکل اور اعتماد، یہ وہ کیفیت. تو یہاں بھی یہ ہوا کہ عین جنگ کے دوران اللہ تعالیٰ نے ایک گروہ پر ایک لمحے کے لیے ایک نیند کسی کیفیت طاری کر، ایک لمحے کو اونگ آ گئی. اچھا آپ دیکھیں، آدمی کوئی سوچ رہا ہو، غور و فکر کر رہا ہو، کوئی مصروف ہو، اگر ایک لمحے کے لیے بھی، چند سیکنڈ کے لیے بھی ڈسکنیکٹ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ریفریش سا ہو جاتا ہے، ایک فریشنس آ جاتی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ دیکھو تمہارے اوپر کرم کیا کیا کہ تمہارے اوپر ایک امن والی، ایک سکون کی کیفیت طاری کر دی تم میں سے ایک گروہ پر. اور اس کی علامت کیا ہے کہ تمہیں عین جنگ کے دوران کیا ہو گئی؟ نیند کسی اونگ آ گئی ایک لمحے کو. وَطَائِفَةٌ، اچھا یہ تو ایک گروہ کا تذکرہ آ گیا. اب دوسرے گروہ کا تذکرہ کیا ہے؟ ایک گروہ پر تو یہ کیفیت طاری ہوئی، جو ایمان والے تھے ان پر ایک اونگ کسی کیفیت طاری ہوئی. وَطَائِفَةٌ قَدْ هَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، اور ایک گروہ وہ تھا کہ جنہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی. جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں جنہیں اپنی جانوں کے لاڑے پڑے ہوئے تھے، وہ فکر مند تھے اپنی جانوں کے بارے میں. یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، یظنون باللہ، وہ گمان کر رہے تھے اللہ کے بارے میں، غیر الحق کے ناحق قسم کے ظن، ظن الجاہلیہ یعنی جاہلیت والے جو ہے گمان کر رہے تھے. یعنی یہ وسوسے چیزیں انسان کے ذہنوں میں تو آتی ہے. اب وہ وسوسے اور چیزیں ان کے ذہنوں میں آ رہی تھیں. پتہ نہیں یہ اللہ نے جو وعدے کیے تھے کہ 5000 فرشتے بھیجوں گا، 3000 جو پڑھ آئے تھے، یہ اللہ کا وعدہ سچا بھی تھا یا نہیں؟ یہ کوئی چکر ہی تو نہیں تھا. اچھا یہ کوئی بات واقعی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں بھی یا نہیں، یا ہم نے ایسے ہی کوئی بات مان لی ہے؟ اب یہ سارے، اور یہ ہوتا ہے، دیکھیں صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں کے اندر ایسی ایسی باتیں بھی آتی ہیں، ایسے ایسے گمان اور وسوسے آتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ وہ ہماری زبان پر آئیں ہمیں زندہ جلا دیا جائے. تو حضور نے فرمایا کہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ تمہیں زندہ جلا دیا جائے؟ ایسے گمان آتے ہیں، ایسے خیالات تمہارے اندر آتے ہیں؟ تو کہا ہاں جی. رد عمل میں تم یہ سمجھتے ہو؟ تو حضور نے فرمایا یہی عین ایمان ہے. وسوسے تو آئیں گے، شیطان کا کام ہے وسوسے ڈالنا، لیکن رد عمل میں تم کیا سمجھ رہے ہو کہ یہ گمان اور وسوسہ ایسا ہے کہ گویا مجھے آگ میں ڈال دیا جائے. تو یہ ایمان کی کیفیت ہے. تو ان کے اندر بھی یہ ایسے آئے، جیسے ہم نے پڑھایا تھا، وہ اس میں بھی سورہ توبہ میں، بلکہ پڑھا نہیں ہے، وہ آئے گا اگر ذکر تو پڑھ لیں گے، کہ اس سے اگلے غزوے میں آ جائے گی بات، غزوہ احزاب میں. وہاں جب وہ آیات پڑھیں گے تو وہ یہ تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں دھوکہ دیا، ہمیں سبز باغ دکھائے تھے کہ دنیا ساری تمہارے قدموں میں ہوگی، اور یہاں قضائے حاجت کے لیے جو ہے وہ جانا مشکل ہو رہا. تو ایسے ایسے گمان آئے، جاہلیت کے گمان ان کے ذہنوں کے اندر آئے. یقولون حل لنا من الامر من شیء،
اچھا سارے گمانوں کا ذکر نہیں کیا، ان میں سے ایک گمان کا ذکر کیا. جتنی بھی باتیں وہم خیالات آئے دوسروں کو، ان میں سے ایک کو اللہ نے لیا. وہ کیا تھا؟ یقولون، یہ کہتے ہیں، حل لنا من الامر من شیء، کیا ہمارے لیے یہ بھی کوئی اختیار ہے کسی کام میں؟ قل ان الامر کلہ للہ، آپ ان سے کہیے کہ فیصلے کا اختیار اللہ کا سب کا سب. یخفون فی انفسہم، یخفون یہ چھپاتے ہیں، فی انفسہم اپنے جیوں کے اندر، ما لا یبدون لک جو آپ پر ظاہر نہیں کر رہے ہیں. اچھا اس کے بھی دو معنی لیے گئے. ایک یہ ہے کہ کوئی ہمارا بھی کوئی اختیار ہے فیصلے میں، کام میں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا فیصلہ تھا، فتح ہو وہ ہے یا شکست ہے، ہمارا اس میں کیا دخل، ہمارا کیا کام. سارے کے سارے ان الحکم الا للہ، فیصلے کا اختیار اللہ کا ہے، اللہ نے شکست لکھی ہوئی تھی، ہو گئی. ایک تو یہ معنی ہو گئے. اچھا اس میں بھی سمجھیں، یہ بات کہہ کر اپنی کوتاہیوں کو کور نہ کرو، اپنی غلطیوں کو جسٹیفائی نہ کرو. یہ کہہ کہ سارا اختیار کس کا تھا؟ اللہ کا تھا. تمہاری بھی تو کوئی کوتاہی ہے نا. وہ کوتاہیاں ہم پڑھ آئے کہ تم نے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی، تم نے مورچہ چھوڑ دیا. تو یہ کور نہ لو کہ سب اللہ نے کرنا ہے، سب اللہ کا اختیار تھا، اور اس کو کر کے تم اپنی غلطیوں کو جو ہے نا سدھارو، ان کے اوپر جو ہے وہ نظر نہ ڈالو. یہ بالکل وہی بات ہو جائے گی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی تھی خوارج کے معاملے میں، کہ کلمۃ الحق، بات یہ سچی کر رہے ہیں، حق کر رہے ہیں، ارید بہ الباطل، لیکن یہ چاہتے اس سے نیت ان کی جو ہے وہ باطل ہے، وہ خراب ہے. انہوں نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا نا، آپ نے حکم کیوں مقرر کیا؟ حکم کا اختیار، حکم کون ہے؟ اللہ. بات صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اس کو اپلائی بالکل غلط کر رہے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات بالکل صحیح کر رہے ہیں، لیکن بات ٹھیک ہے، لیکن اس کی نیت کیا ہے؟ وہ باطل ہے اس کے معاملے سے. تو یہ اکثر ہوتا ہے، ایک آدمی بات بالکل صحیح کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس سے مراد اس کی بالکل غلط ہوتی ہے. تو یہاں بھی وہی بات ہے کہ ہمارا تو کوئی اختیار نہیں ہے، اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا. لیکن یہ بات کہہ کر ساری کی ساری کیا ہو گیا؟ اپنی کمیوں کوتاہیوں کو کور لے لینا. اچھا اس کا دوسرا معاملہ کیا ہو جائے گا؟ وہاں بات تو کہہ دی گئی کہ یہ بات ٹھیک ہے، قل ان الامر کلہ للہ، ٹھیک ہے، سب کا سب فیصلے کا اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. لیکن اصل میں ان کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ تو اپنی کوتاہیوں کو کور دے رہے ہیں، اصل میں یہ مطلب نہیں ہے. یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، یہ اپنے اندر وہ چھپائے ہوئے ہیں جو آپ پر ظاہر نہیں کر رہے، وہ بات اور ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے کھولا. یقولون لو کان لنا من الامر، کہتے یہ ہیں، ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے، لو کان لنا من الامر، اگر کوئی ہمارا اختیار بھی ہوتا فیصلے میں، شیئن کچھ بھی، ما قتلنا ہاؤنا، تو ہم یہاں یوں قتل نہ ہوتے. اگر ہماری بات مان لی ہوتی کہ مدینے میں ہی بیٹھ کر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند جوشیلے نوجوانوں کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کر لیا یہاں آ کر، ہماری تو سنی کسی نے نہیں، ہماری بات مانی ہی نہیں، اور اگر ہماری مان لی ہوتی تو یوں قتل نہ ہوتے یہاں. یہ جو آج 70 شہداء کے لاشیں پڑے ہیں، یہ یوں نہ پڑے ہوتے. اصل میں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں. اچھا یہ بھی نہیں کہہ رہے، یہ ابھی اللہ تعالیٰ اور وضاحت کرے کہ اس کے پیچھے ان کی ایک اور بات بھی ہے، لیکن وقتی طور پر کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر ہمارا اختیار بھی ہوتا، یعنی ہماری بات مان لی ہوتی. دوسری طرف یہ اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر تم میری بات مان لیتے تو یہ نہ ہوتا نقصان. تو وہی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارا بھی کوئی اختیار ہوتا کسی چیز میں تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے. کل، اے نبی ان سے کہیے، لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم ہوتے اپنے گھروں میں، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تو تم لازماً نکل پڑتے، البتہ تم نکل پڑتے اپنے گھروں سے اپنی مقتل گاہوں کی طرف. مضاجعہم وہ کہتے ہیں لیٹنے کی جگہ، جیسے یہ لیٹے ہوئے ہیں شہداء، تو
تم لازماً اللہ نے جو لکھ دیا تھا تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو نکل کر یہاں آ جاتے، یہاں لیٹنے کی جگہ پر، اس قتل ہونے والی جگہ پر۔ کتب علیہم القتل، جہاں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قتل ہونا لکھ دیا تھا یہاں تم لازماً پہنچ کر رہتے۔ لیکن اب اس کا مسئلہ سمجھو، یہ اللہ نے کیا کیوں ہے؟ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے جو سینوں کے بھید ہیں، جو اندر کی باتیں ہیں، یہ جو منہ سے نکل رہی ہیں، اسے آزمائے۔ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں کو پاک کرتے۔ یہ جو سارا مرحلہ ہوا ہے یہ کس لیے ہوا ہے؟ کہ تاکہ تمہارے دل، سینے اور دل یہ صاف ہو جائے۔ یہ تمہیز، اس کو سمجھ لیں۔ ہمارے یہاں اردو میں ایک جو بات یا محاورہ استعمال ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ بحث و تمہیز۔ تو بحث کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کریدنا، بات کو کھنگالنا، کریدنا، اور تمہیز چھانٹنا، کہ ساری بات کو اس میں کوئی ملاوٹ ہو گئی، جیسے آٹا ہے، چینی ہے، کوئی چیزیں مل گئیں بیچ میں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ چھانتے ہیں اور دونوں چیزوں کو علیحدہ کر دیتے ہیں۔ کوئی سنڈی منڈی پڑ گئی ہے تو چھان کر، اسی طرح اس میں رل مل گئے ہو تم سارے، گڑمڑ ہو گئے ہو سارے۔ اب اللہ تعالیٰ نے چھانٹ دیا ہے اور تمہارے دلوں کو صاف کر دیا ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ کے سینوں میں ہے۔ اسے یہ آزمائش لانی تھی، اسے یہ چکی چلانی تھی، تاکہ جسے ہم کہتے ہیں نا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ ان الذین تولوا منکم، یقیناً وہ لوگ جو تولوا، جن نے روح گردانی کی، جو بھاگ گئے، منکم تم میں سے، یوم التقى الجمعان، جس دن کے ان دو جماعتوں کی مدبھیڑ ہوئی۔ یہ دو جماعتیں جب آپس میں مقاتلہ کیا انہوں نے، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، تو شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے ان کے بعض اعمال کی پاداش میں۔ اچھا، یہاں پہلی بات تو یہ سمجھے کہ کچھ لوگوں کو مغالطہ ہوا ہے کہ اس سے مراد عبداللہ ابن ابی وغیرہ ہیں جو 300 کو لے کر چلے گئے۔ یہ وہ نہیں ہے۔ یہ جنگ کے دوران جیسے میں نے کہا کہ 3 حصے بٹ گئے اور ایک حصہ ادھر ادھر بھی ہو گیا، کوئی مدینہ کی طرف یا کوئی مضافات میں چلے گئے۔ تو ان میں سے تھا کہ اس دن جو تم میں سے جو لوگ، اچھا منکم، عبداللہ ابن ابی وغیرہ کے بارے میں نہیں کہا گیا منکم، جیسے وہاں تھا کہ تم میں سے جو 2 گروہ تھے انہوں نے بھی کم ہمتی دکھانے کی کوشش کی، لیکن وہ تم ہی میں سے تھے۔ تو جیسے میں نے کہا بنو حارثہ اور بنو سلمہ فخر کرتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا شمار کیا ہے؟ مسلمانوں میں سے شمار کیا، منافقین میں سے نہیں کیا۔ تو یہاں بھی جو لوگ تھے ان کو مسلمانوں ہی میں سے شمار کیا۔ ایک وقتی بگڑ کا ہو جانا اور بات ہے، یہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ غزوہ حنین میں تو 12,000 تھے، تو بگدڑ مچی ہے تو 10,000 یا 11,500 بھی ایک وقتی طور پر ہٹے، بھاگے، تو یہ ہو جاتا ہے۔ تو انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، کہ شیطان نے انہیں ڈگمگایا ہے ان کے قدموں کو ان کے بعض اعمال کی پاداش میں۔ اس کو سمجھے کہ جب آدمی کو گناہ کرتا ہے تو اس کا ایک اثر اس کی شخصیت کے اوپر پڑتا ہے، وہ کمزوری آتی ہے اندر، اور پھر عین میدان کے اندر جب وہ ڈٹ کر کھڑے رہنے کا معاملہ ہوتا ہے، وہ پھر آپ کو کیا میں سمجھاؤں، وہ پھر رات 12 بجے سجدے میں چلا جاتا ہے، تو گر پڑتا ہے پھر بندہ۔ ہوتا کیا ہے؟ یہ اعمال، اس کا معاملہ۔ اور عام طور پر مفسرین نے اس بات کو لکھا ہے کہ یہ ایک تو ہوتے ہیں بڑے گناہ، کبیرہ گناہ۔ کبیرہ گناہوں سے تو انسان متنبہ بھی ہوتا ہے، توبہ بھی کرتا ہے، ان کے اثرات بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ جو صغائر ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں، ان کے لیے اہل علم نے لکھا ہے کہ کوئی توبہ کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ چھوٹے موٹے نیکیوں سے بھی یذہبن السیئات، ان کہ یہ جو ہوتے ہیں برائیاں ہوتی ہیں، یہ چھوٹی نیکیوں سے بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ آدمی نے ہاتھ دھوئے تو وضو کیا تو ہاتھوں کے گناہ دھل گئے۔ تو ان میں چھوٹے بھی اگر یہ آدمی توجہ نہیں دیتا تو ان باتوں کے اوپر بھی یہ کسی وقت جمع ہوتی رہتی ہے۔
اور انسان کی کمزوری کا باعث بن جاتی ہے۔ انسان پھر میدان میں نہیں ڈٹ سکتا۔ شیطان پھر انہی چھوٹی باتوں کی طرف سے، اسے بھی معلوم ہے کہ کسے گڑ دے کر مارنا ہے اور کسے زہر دے کر مارنا ہے، کہ بڑی باتوں میں تو میں اسے کبھی ملوث نہیں کر سکوں گا، ان چھوٹے چھوٹے کاموں میں ملوث کر کے اس کے اندر یہ کمزوری پیدا کر دوں۔ تو یہ انسان کو ایک چوکس رہنا چاہیے۔ بعض اوقات ہم بالکل چھوٹی باتوں کی طرف بھی جو ہے وہ بالکل ہی اگنور کرتے ہیں، اگرچہ انداز یہی ہونا چاہیے کہ الذین یجتنبون کبائر الاسم، بڑے بڑے گناہوں سے تو بچتے رہو، چوکنے رہو، لیکن چھوٹوں کو بھی رواج نہیں دے دینا چاہیے، چھوٹی باتوں سے بھی کوشش کریں کہ بچیں۔ بہرحال اس وقت اس سے زیادہ اس پر بات نہیں ہو سکتی۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر چکا۔ اب یہاں یہ بھی اس لیے بکار اور بات نہیں کر سکتی زیادہ تفصیل، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ انہیں معاف کر چکا، تو یہ عبداللہ ابن ابی وغیرہ اور اس کے 300 ساتھیوں کے بارے میں نہیں ہے۔ اچھا، اس میں تاریخ میں ایک چھوٹا واقعہ اس طرح سے بھی ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس بگدڑ میں گئے ہیں مدینہ کی طرف، اور یہ سبائیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں وہ جو وفد آیا تھا نا کہ مصر کا گورنر چینج کریں، انہوں نے جو ہے وہ باغی وفد جو تھا اس نے جو گھیراؤ کیا تھا وہاں، اس میں سے ایک چارج یہ بھی انہوں نے لگایا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ عہد والے دن یہ مدینہ کی طرف آئے تھے۔ تو اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ یہ بات اب تم کر نہیں سکتے ہو، یہ چارج نہ لگا سکتے ہو نہ یہ بات کر سکتے ہو۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر چکا ہے۔ تو ایک بات کی گارنٹی اوپر سے آ جائے اللہ نے معاف کر دیا ہے، تو اب آپ دوبارہ وہ کون ہوتے ہیں چارج لگانے والے؟ ان اللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور حلیم ہے، بردبار ہے، فوراً نہیں پکڑتا، وہ ڈھیل دیتا ہے۔ اگر وہ فوراً پکڑنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شاید زمین پر چلنے پھرنے والا آدمی کوئی کم ہی پھر نظر آئے، کون ہے جو بچا ہوا ہے نافرمانی سے اور گناہوں سے۔ بہرحال یہ تو تھی، وہ یہاں رکوع ختم ہو گیا، یہ تو جو تھی کہ ہماری پچھلی آیات کے متعلق بات تھی۔ اب میں تھوڑا سا نہیں عہد پر جا رہا ہے، میں نے کہا ابھی وہ آیات پچھلی گفتگو کا حصہ تھی، ابھی تو ہو سکتا ہے کہ گفتگو ہماری اس پہ ایک دو نشستیں اور بھی لگ جائے۔ چھوٹا سا سوال میرا ہے، وہ جو پہاڑی سے اترے تھے، کیا ان کو وہ سامان کا یا مال غنیمت کا لالچ تھا یا کوئی دوسری وجہ تھی؟ اچھا یہ عام جو ڈسکشن ہوتی ہے جی، یہ میں نے پچھلی دفعہ لکھتے ہیں کہ مال غنیمت کے پیچھے گئے تھے۔ نہیں، ایسا نہیں تھا، یہ پچھلی دفعہ میں نے وضاحت کر دی تھی کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ جب تم نے وہ چیز دیکھ لی جو تمہیں بڑی محبوب تھی تو تم نے نافرمانی کی، تو نافرمانی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کی نہیں، اس کی تو انہوں نے تحویل کر لی تھی، ایک وضاحت کر لی تھی۔ نافرمانی اصل میں کی تھی اپنے کمانڈر کی، عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جو انہوں نے چیز دیکھی، اللہ تعالیٰ نے جب تمہیں وہ چیز دکھا دی جو تمہیں بڑی محبوب ہے، تو ہیں تم میں سے کوئی ابھی دنیا کے بھی طالب ہے اور کوئی آخرت کے طالب ہے، تو اس کی اکثر تو جیسے آپ نے کہا کہ یہی لکھا گیا ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ اس وجہ سے درست نہیں ہے کہ غزوہ بدر میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ مال غنیمت کے قوانین آ گئے تھے، تو مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے نہیں اترے، کیونکہ وہ غزوہ بدر میں طے ہو گیا تھا کہ 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوں گے، اور مجاہدین میں بھی جس کی اپنی سواری ہے اس کو دوہرا، اور جو پیادہ ہے اس کو 1 حصہ ملے گا، اور 20% 5واں حصہ جائے گا اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی طرف جائے گا۔ یوں یہ بات جو ہے وہ وہاں طے کرتی، جب یہ قانون طے ہو گیا تو کوئی پیرے پر ہے، کوئی پیچھا کر رہا ہے، کوئی کہاں ہے، وہ سب کو اس کا حصہ ملے گا۔ تو اصل میں سورہ صف کی آیت کے حوالے سے میں نے وہاں وضاحت کر دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ صف کے اندر فرمایا کہ جہاں ہم پڑھتے ہیں کہ
یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ یہ جو بات کہی گئی تھی نا کہ یہ جو تم جنت میں چلے گئے، ذالک الفوز العظیم، یہ ہے وہ سب سے بڑی کامیابی۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اب یہاں سے سمجھیں، اور ایک دوسری چیز تحبونہا جو تمہیں محبوب ہے، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک اصل اہمیت کس کی ہے کہ تم آخرت میں اس کے عذاب سے بچ جاؤ اور جنت میں چلے جاؤ۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، لیکن ایک دوسری چیز جو تمہیں بڑی محبوب ہے، نصر من اللہ وفتح قریب، کہ ہم دنیا میں مسلمانوں کو اللہ کی مدد بھی تو آئے نا، وفتح قریب، اور قریب فتح یعنی ہم اپنی زندگی میں کوئی فتح بھی تو دیکھنا چاہتے ہیں نا، ہم نے جدوجہد کی ہے، محنت کی ہے، تو ہماری زندگی میں کوئی فتح ہو، کوئی کامیابی بھی تو ہو، تو تمہیں بھی ایک چیز بڑی محبوب ہے۔ تو وہاں ایک فتح جو تھی وہ انہیں محبوب لگی ہے، اور انہوں نے کہا فتح ہو گئی، اب کوئی ضرورت نہیں یہاں پیرے دینے کی، اترتے ہیں نیچے۔ اور اس کا دوسرا جو سائیکولوجیکل ایفیکٹ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ عام طور پر جب انسان کوئی مقصد اچیو کر لیتا ہے تو ویسے ہی ذرا اعصاب ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں میری منزل تو آ گئی۔ اس لیے وہ کہتے ہیں نا کہ جو اداروں کے اندر یہ مشن اور ویژن جو بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں ویژن وہ ہوتا ہے کہ جو اچیویبل نہ ہو آدمی سے، کیونکہ اگر ایک شے آپ نے اچیو کر لی تو اس کے بعد کیا کریں گے؟ وہ ہے نا جب سامنے ہو منزل تو ہاں مجھے بھٹکا دینا، وہ نجرہ نور کی بڑی مشہور غزل ہے، جب سامنے ہو منزل تو مجھے بھٹکا دینا، کیونکہ جب منزل آ جائے تو اب آدمی کے لیے کوئی ایک جذبہ حب وہ پھر نہیں رہتی۔ تو یہ بھی ایک معاملہ ہو جاتا ہے کہ آدمی ویسے ہی سست پڑ جاتا ہے کہ فتح ہو گئی ہے بس ٹھیک ہے، اور وہ اسی ڈھیلے پن نے کیا کیا، معاملہ خراب کر دیا۔ لیکن اس کا کچھ تذکرہ ابھی آ بھی جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اب یہ گویا کہ وہ تبصرہ آ رہا ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تو وَلَا تَهِنُوا، نہ تم کم ہمتی والا معاملہ کرو، وَلَا تَحْزَنُوا، اور نہ غم کھاؤ، یعنی اسی غم میں اب بیٹھے رہو۔ ان کو تو دیکھو نا، ان کے 70 مارے گئے بدر میں، 70 قیدی ہو گئے، تو انہوں نے تو کم ہمتی نہیں کی، 1 سال بعد پھر میدان میں آ گئے اپنے معبودان باطل کے لیے۔ تو تمہیں تو کئی 100 گنا زیادہ کرنا چاہیے اپنے معبود برحق کے لیے۔ تو نہ تم کم ہمتی دکھاؤ اور نہ غمگین ہو، وانتم الاعلون، تم ہی کامیاب رہو گے، سربلند رہو گے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہوگے۔ اچھا یہاں ایک ذرا بات سمجھے، ان کنتم مومنین، کنتم، تم ہی مومن ہوگے، یہاں کہا کس سے جا رہا ہے؟ اب ذرا بالکل اس سچویشن پر جائیں، تو وہاں کہا ان سے جا رہا ہے۔ ظاہر ہے جو مکہ سے مدینہ آئے تھے ہجرت کر کے، وہ تو آزمائش کی بٹیوں سے گزر کر آئے تھے، مکہ میں وہ سارے تربیتی مراحل طے کر رہے تھے، وہ تو کندن بن چکے تھے، ان میں تو کوئی شک نہیں تھا۔ یہ اصل میں جب اوس اور خزرج ایمان لائے ہیں تو کچھ لوگ بھی قبیلہ سارا لے آئے تو لے آئے، وہ کوئی سوچ سمجھ کر نہیں لائے۔ اچھا بدر کے بعد اب انہوں نے ڈیسیژن کر لیا آنے کا، بدر کے بعد جب بالکل غیر معمولی فتح ہو گئی تو انہیں معلوم ہو گیا خدا ان کے ساتھ ہے، اب تو وہ ایمان لے آئے، سارے قبیلے والے دل سے لے آئے۔ اب وہ کیفیت نہیں تھی قالت الاعراب آمنا وقل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ تو اب جب یہ ایمان لائے تو ابھی آزمائش کی ان بٹیوں سے نہیں گزرے تھے، تو ابھی تو تمہاری تربیت ہونی ہے۔ دیکھیں نا، ایک فوجی کاکول سے گزر کر آیا ہے، ٹریننگ لے کر آیا ہے، اور ایک ابھی ڈائریکٹ آ گیا ہے، تو دونوں میں فرق ہوگا نا۔ تو وہ تو
آزمائشوں کی بھٹیوں سے گزر کر آئے ہیں. یہ جو سارے ایمان لائے ہیں یہ ابھی اسی طرح ان آزمائشوں کی بھٹیوں سے نہیں گزرے. اب ظاہر ہے اس کا ایفیکٹ بھی ان کے اوپر زیادہ ہوگا. اس شکست کا اور جو کم ہمتی کا ان کے اوپر ایفیکٹ پڑے گا. ظاہر ہے اس شکست کا وہ ایفیکٹ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، حضرت عمر رضی اللہ ان پر تو نہیں پڑ سکتا. ان کے اوپر ایک ایفیکٹ جو ہے وہ کس انداز سے آئے گا. تو اگر ابھی تمہیں یہ ایمان حقیقی کے مراحل طے کرنے ہیں، ابھی یہ ایمان یہاں اندر جاگزیں ہوگا تو تم ہی سربلند ہو کر رہو گے. ویسے تو جسے کہتے ہیں کہ قرآن حکیم کا ایک معاملہ تو تفسیر کا سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے تفسیر جسے یا کہتے ہیں تعویل خاص، اور ایک ہوتی ہے تعویل عام. تعویل خاص کے اعتبار سے تو یہی مطلب ہوگا کہ ان سے مراد یہ ہے، کن تم سے مراد وہ ہے. اگرچہ لفظ عام ہے لیکن مراد خاص ہے. لیکن جب اس کو عموم پر قرآن حکیم میں کوئی آیت کسی کے لیے بھی اتری ہو تو کہا جاتا ہے کہ وہ اس سے مراد وہ نہیں لی جائے گی بلکہ اس کا عموم مراد لیا جائے گا کہ ورلڈ وائز اس وقت اس کی صورتحال کیا ہے، اس انداز میں. تو یہ تقریباً پھر سارے مسلمانوں کے لیے بھی ہوگا کہ تم اس ایمان کے اگر وہ تقاضے پورے کرو گے تو تم ہی سربلند رہو گے. لیکن خاص میں جائیں گے تو ان سے مراد وہاں وہ خاص مسلمانوں کے اندر میں سے خاص جو لوگ تھے. ان یمسسکم کرخن، اگر تمہیں آج ایک زخم لگا ہے، اگر ان یمسسکم کرخن تمہیں ایک زخم لگا ہے، ایک چرکا لگا ہے، فقد مسل قوم کرخم مثلو، تو اس قوم کو بھی تو ویسا ہی چرخا لگ چکا ہے، وہ چرکا لگ چکا ہے، انہیں بھی وہ زخم لگ چکا ہے. بلکہ بعد میں ہم پڑھیں گے کہ انہیں تو ڈبل لگا ہے. تمہارے تو 70 شہید ہوئے، ان کے 70 مارے گئے تھے اور 70 قید بھی ہوئے تھے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ دنوں کا الٹ پھیر ہے، عدل بدل ہے جو ہم لوگوں کے درمیان کرتے رہتے ہیں. اس میں ایک بات محذوف معنی میں کہی ہے لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ ہم انہیں آزمائیں. یہ دنوں کا الٹ پھیر کیوں کرتے ہیں ہم، عدل بدل کیوں کہ آج میری باری آج دوسرے کی؟ یہ اسی وجہ سے ہے کہ تاکہ ہم ذرا لوگوں کو آزمائیں. ہمارے گاؤں میں جب یہ حل ول کا معاملہ ہوتا تھا نا تو پرانا محاورہ چلا آ رہا تھا، وہ کہتے تھے کہ اکڑنا کدی کدی 100 داند والا بھی ایک داند والے کو جاندہ ہے، کہ جس کے پاس 100 بیل بھی ہوں وہ بھی کبھی کبھی ایک بیل والے کی ضرورت پڑ جایا کرتی ہے، تو اتنا نہ اترایا کرو. تو یہ کبھی میری باری کبھی تمہاری، تو یہ آزمائش آتی رہتی ہے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے کہ کون ہیں تم میں سے وہ لوگ جو اہل ایمان ہیں. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں سے کچھ کو مرتبہ شہادت پر فائز کرے. یہ جو سارا معاملہ ہوا ہے کہ کون ہے تم میں سے واقعتاً اہل ایمان، اور کچھ کو اللہ تعالیٰ اس شہادت کے مرتبے پر فائز کرے. یہ قرآن حکیم میں واحد مقام ہے جہاں شہید کا لفظ ان معنوں میں استعمال ہوا ہے، ورنہ عام طور پر قرآن حکیم میں جو ہے وہ مقتول فی سبیل اللہ کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں جو قتل ہو. باقی کسی مقام پر اس کے یہ معنی اس انداز میں نہیں لیے جا سکتے. یہاں خاص طور پر شہید، اللہ کی راہ میں قتل ہونے والے کے لیے یہاں لفظ شہید کے الفاظ اس جگہ پر آئے ہیں. ویسے تو یہ پوری امت شہید ہے، شہادت کے ان معنوں میں لیں تو ہر نبی اپنے بستر پر بھی شہید ہے، اور یہ امت بھی شہید ہے. کیسے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. یہ پوری امت پورے لوگوں کے اوپر گواہ ہے، شہید ہے. شہید کے معنی کیا ہے؟ بنیادی معنی ہے شاہدہ یشہدو کے. ویسے تو بنیادی معنی ہوتے ہیں، لفظی معنی ہوتے ہیں موجود ہونا، فلاں آدمی شاہد ہے جو دیکھ رہا ہے. تو گواہی بھی تو اسی کی قبول ہوتی ہے نا جو موقع پر موجود ہوتا ہے. اور یہ مددگار کے معنوں میں بھی قرآن حکیم میں آیا ہے. تو مدد بھی وہی کر سکتا ہے جو موقع پر ہو. آپ کو مار پڑ رہی ہو، آپ کا کتنے عزیز دوست ہو قریب موجود نہ ہو تو کیا کر لے گا؟ وہ امریکہ بیٹھا ہے، کچھ نہیں کر سکتا. جہاں جو قریب ہوگا وہی چھڑائے گا نا، یا کوئی آپ کا ساتھ دے گا. تو بہرحال تو پوری امت اس معاملے میں
شہداء کے منصب پر فائز ہے. ہر نبی بھی آ کر اللہ کی اور اس کی شہادت ہی کی آخری منزل، گواہی کی آخری کیا ہے کہ کوئی شخص اپنی جان بھی اللہ کے لیے دے دے. واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ کو ظالموں سے کوئی محبت نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے اللہ نے انہیں فتح دے دیا تو اللہ کو کوئی وہ اچھے لگتے ہیں، اللہ کو ان سے کوئی محبت ہے. وَلَيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ پاک کر دے اہل ایمان کو. وہاں دلوں کو کر دے تھا، سینوں کو کر دے، یہاں پوری مسلمان جماعت کو پاک کر دے کہ ابھی تم میں رلے ملے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ تمہاری جماعت بھی کیا ہو گئی ہے، اس میں بھی پاکی آ گئی ہے. 300 علیحدہ ہو گئے، تمہیں پتہ چل گیا کون ہے. تو وَلَيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. ویسے عبداللہ ابن ابی کی رائے اسی لیے اندر تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کسی اور وجہ سے، لیکن عبداللہ ابن ابی کی رائے کیوں تھی؟ میدان میں جائیں گے تو میں واضح ہو جائے گا میرا نفاق. مدینہ میں رہیں گے، اندر ہی اندر رہیں گے تو پتہ ہی نہیں چلے گا میں کدھر ہوں کدھر نہیں ہوں. تو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کر دے. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو مٹا دے، وہ علیحدہ ہو جائے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اب بالکل بات جو ہم نے سورہ عنکبوت سے شروع کی تھی وہاں پہنچ گئی. تم نے کیا سمجھا تھا کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا، اور ابھی تو اللہ نے ظاہر ہی نہیں کیا کہ کون ہے تم میں سے لوگ، جاہدوا منکم، تم میں سے واقعتاً جہاد کرنے والے. وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور کون ہے صبر کرنے والے. اب یہاں وہ مضمون ہمارا جو ہے نا ساری کے کنکلوژن آ جاتا ہے کہ کون ہے تم میں سے پھر صبر کرنے والے. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلُ، اور اس سے پہلے تم موت کی تمنا کرتے تھے. ہمیں تو شہادت ہی مطلوب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تم نے مظاہرہ کیا کہ ہمیں تو موت چاہیے، ہمیں تو شہادت چاہیے. اسی لیے ہمیں ہمارے دین میں منع کیا گیا ہے کہ موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے. ہاں یہ دعا کرنی اور علیحدہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ موت تو آنی ہے تو مجھے موت دے، شہادت کیجئے. ذاکر نائک سے بھی ابھی سوال ہوا تھا انٹرویو میں، اگر آپ نے سنا ہو تو کسی نے کیا تھا ہاں کہ پاکستان جا رہے ہیں وہاں تو خطرہ بہت ہے، انڈیا کا ہے یہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ اڑا دیے جائیں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے موت تو آنی ہے تو میری آرزو ہے، میں نے اللہ سے دعا کی ہے، تہجد بھی پڑھ کے کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے موت دے تو شہادت کی موت دے. تو اس میں کیا مسئلہ ہے، جب وہ آنی ہوگی تو آ جائے گی. تو بہرحال اس سے پہلے تم موت کی تمنا کیا کرتے تھے. ان تلقوہ، تو ملاقات ہو گئی اس سے، دیکھ لیا تم نے. فقد رأیتموہ، تو پھر تم دیکھ چکے ہو اس کو. وانتم تنظرون، اپنی دیکھتی آنکھوں تم دیکھ رہے تھے. پھر تو یہ بڑھ چڑھ کر خام خواہ دعوے بھی نہیں کرنے چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں نا ہو نہ پھر جنگ، ہو نہ یوں، یہ دعوے کبھی زبان سے نہیں کرنے چاہیے. اور ہمارے جو صحیح لیڈر تھے وہ ہمیشہ ان چیزوں کو ٹالتے بھی رہے. ہاں پھر آ گئی تو وہ دوسری بات ہے، وہ حق کی خاطر آ گیا معاملہ، آمنے سامنے ہو گئے وہ تو، لیکن جان بوجھ کر ہم خواہ کے پنگے نہیں لینے چاہیے. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، تو وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، اور تم تمنا کر رہے تھے اس سے پہلے موت کی. أَنْ تَلْقَوْهُ، کہ ملاقات ہو جائے اس سے. فقد رأیتموہ، تو تم نے دیکھ لیا اس کو. وانتم تنظرون، اپنی دیکھتی آنکھوں سے. اب آگے فرمایا جو ایک اور واقعہ ہوا وہاں پر، اب اس کے اوپر بھی ایک بات آ رہی ہے کہ تمہارا اصل تعلق ہے کس سے، یہ سمجھو. وما محمد الا رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں ہے مگر اللہ کے رسول ہیں. یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو لڑنے کا کیا فائدہ، تلواریں پھینک دی، یہ طرز عمل بھی نہیں ہونا. کوئی ایک آدمی بھی کوئی بات کرے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو لے کر پھر ساری ایک تربیت کرتے ہیں. تمہارا اصل تعلق کس سے ہے؟ اللہ سے.
اور یہی وہ آیات تھیں، یہی وہ چیز تھی کہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر پڑھی۔ جو ہے نا خبر ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکال لی کہ جو یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، وہ اپنے حجرے سے نکلے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں گئے ہیں۔ ظاہرہ بیٹی کا حجرہ تھا اپنا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس سے کپڑا اٹھایا ہے، آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا ہے اور کہا ہے خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا۔ کیا مطلب؟ جو ایک دنیا میں آنی ہے وہ آ گئی ہے، 2 نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے بعد باہر آئے ہیں اور آپ نے خطبہ کیا دیا؟ من یعبد اللہ، اے لوگو جو کوئی اللہ کی بندگی کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے، الحی القیوم ہے۔ ومن کان یعبد محمدا، اور جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کرتا تھا، فقد مات، وہ کیا ہو گئے؟ ان کی وفات ہو گئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ پھر آیات پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ اب اس چیز کو اور مؤکد کیا کہ یہ اللہ کا سلسلہ ہے، اس سے پہلے بھی رسول آتے رہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک زبانی کہلوایا گیا، وما کنت بدعا رسول، یعنی میں کوئی نیا نویلا رسول نہیں ہوں، رسولوں میں کا سلسلہ چلتا آیا، میں انہی رسولوں میں سے ایک رسول ہوں، البتہ اس کی آخری کڑی ہوں۔ تو تمہارا اصل تعلق کس سے ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کس بنیاد پر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہیں، اللہ کے فرستادہ ہیں، اس کے رسول ہیں۔ تو یہ بات پھر یہاں اس انداز میں واضح کر دی، قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات، پھر اگر وہ وفات پا جائیں، او قتلا، یا قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل گھوم جاؤ گے؟ چھوڑ دو گے اللہ کے دین کو، اللہ کی باتوں کو، اس کی بندگی کو؟ آج جیسے ہم جماعتوں کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، یہ بات بھی اچھی طرح سے بھی سمجھ لیں، کوئی صحیح بات بھی دوسرا کرے تو ہم اس ضد میں ماننے کو تیار نہیں ہوتے، یہی بات ہوتی ہے۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ بالکل بنیاد میں جا کر بات کر رہا ہے کہ اصل تعلق تمہارا اللہ سے۔ تم کسی جماعت میں بھی شامل ہوتے ہو، کسی تنظیم میں، کسی گروہ میں بھی، تو کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر۔ تو اگر تمہارا تعلق اللہ سے ہے تو اس سے بہتر کام، بہتر سٹیج، بہتر مواقع ملے تو اللہ سے تعلق ہے، وہاں کرو پھر کام۔ پھر اگر تم وہ نہیں کر رہے ہو تو پھر گویا تم نے بھی کوئی ایک تعصب اور معبود جو ہے وہ اپنے اندر پال رکھا۔ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جو کوئی پھر جائے گا اپنی ایڑیوں کے بل، فَلَن يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا، تو اللہ تعالیٰ کا تو کچھ نہیں بگاڑے گا، اللہ کا کیا نقصان کرے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ عنقریب بدلہ دے گا شکر گزاروں کو۔ میں چاہ رہا ہوں کہ آج کی آیات تو کم از کم ہم پوری کر لیں، ورنہ رہ جائیں گے تو اگلی نشست میں پھر پچھلا قرض ہی اتارتے رہیں گے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اب وہ جو بات کہی کہ اصل تمہارا معاملہ ہے کیا، اس کو سامنے رکھو۔ کسی جان کو موت نہیں آ سکتی، تم موت سے کیوں ڈرتے ہو؟ کسی جان کو موت نہیں آ سکتی، ان تموت الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن سے، کتابا مؤجلا، جو لکھی ہوئی ہے اس نے ایک کتاب کے اندر، اجل مقرر ہے، وقت مقرر ہے، اس سے پہلے جو مرضی ہو جائے اس کو نہیں آ سکتی۔ یہ جو ہمارے دین میں موت کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا، کیوں کیا گیا؟ موت کی تمنا بھی کرنا اپنی ذمہ داریوں سے رائے فرار ہے۔ جو فرائض اللہ تعالیٰ نے آپ کو سونپے ہیں، یہ اس سے رائے فرار اختیار کرنے کی بات ہو رہی ہے، وہ چاہے دنیاوی ہوں چاہے دینی ہوں۔ ہاں ایک معاملہ آتا ہے، میں
سمجھ میں کہ بعض اوقات ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپسی پر آخری حج میں سفر کے دوران اس درخت کے سائے تلے لیٹے ہیں جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انہوں نے آرام فرمایا، وہاں لیٹے اور انہوں نے کہا کہ اللہ جو تو نے ذمہ داریاں مجھ پر ڈالی ہیں، اب میری ہڈیاں بوڑھی ہو گئی ہیں، یہ رکھ گئی ہیں، اب میں اور بوجھ برداشت نہیں کر سکتا، اس سے پہلے کہ میں اپنی ذمہ داریوں سے کوئی کمی کوتاہی کروں مجھے اٹھا لینا۔ تو وہ ایک خاص وقت آتا ہے کہ خودکشی ہو جائے، کچھ ہو جائے، وہ ان خاص لمحوں کی بات۔ عام روٹین میں کوئی بھی موت کی تمنا کرنا اپنی ان ضرورتوں سے فرار ہے۔ وَمَن يُرِدْ ثواب الدنیا، اور جو کوئی چاہتا ہے دنیا کا ثواب، نوتیہ منہا، ہم اسے اس میں سے دے دیتے۔ ثواب کا کیا مطلب ہے جی؟ ثواب کسے کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا ہم ثواب کے لیے یہ کر رہے ہیں، ہاں، ثواب کے معنی بدلہ۔ تو جو کوئی چاہتا ہے دنیا کا بدلہ، من یرید ثواب الدنیا، دنیا کا بدلہ چاہتا ہے، نوتیہ منہا، ہم اسے اس میں سے بدلہ دے دیتے ہیں۔ وَمَن یرید ثواب الآخرہ، اور جو کوئی چاہتا ہے آخرت کا بدلہ، نوتیہ منہا، ہم اسے اس میں سے دے دیتے ہیں۔ وَسَنَجْزِی الشَّاکِرِین، اور عنقریب ہم بدلہ دیں گے پھر شکر گزاروں کو۔ وَکَأَیٍّ مِّن نَبِیٍّ قَاتَلَ مَعَہُ رِبِّیُّونَ کَثِیر، اور کتنے ہی نبی ایسے گزرے، یہ تمہیں نے نہیں کام کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کر جو تم جنگ کر رہے ہو تو یہ کوئی خاص تمہارے اوپر نہیں ہوا معاملہ، کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں۔ قاتل ماہو، جن کے ساتھ جنگ کی، جن کے ساتھ مل کر جنگ کی، ربیون کثیر، ربی اللہ والے، بہت سارے اللہ والوں نے نبیوں کے ساتھ مل کر جنگ کی ہے۔ فما وانو، پھر انہوں نے کم ہمتی نہیں دکھائی، لما اصابہم، اس پر جو ان پر مصیبت پہنچی، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وما ضعفوا، اور نہ وہ کمزور پڑے ہیں، وما استقانوا، اور نہ وہ دب گئے ہیں، ہتھیار نہیں ڈالے۔ اب ان تینوں چیزوں کو ذرا تشریح کر دیتا ہوں۔ اب یہ تین باتیں دیکھیں، سب سے پہلے کہا فما وہانو لما اصابہم فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں انہوں نے کم ہمتی یہ اندر سے، شکست تو آدمی یہاں سے کھاتا ہے نا، پہلے ذہن سے۔ مجھے یاد آ رہی ہے سلطان سلیم کی بات، اس نے افریقہ پر جب چڑھائی کی ہے اور مصر سے آگے بڑھا ہے، تو اس کے چیف آف آرمی سٹاف نے آ کر اس سے کہا کہ میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اور آگے نہیں بڑھنا چاہیے، بربر بڑے سخت ہیں، بربر قبائل، ہماری آدھی سے زیادہ فوج جو ہے وہ اس میں کام آ جائے گی۔ تو سلطان سلیم نے چند لمحے سوچا اور تلوار نکالی اور چیف آف آرمی سٹاف کی گردن، اس نے کہا جس سپہ سالار کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے، یہ آگے جنگ نہیں لڑ سکتا، یہ نہیں کر سکتا، اس نے ابھی سوچ لیا ہے کہ آگے بربر ہیں، بڑے ماریں گے۔ تو پہلے یہ یہاں ذہن میں آتی ہے بات۔ تو انہوں نے نہیں کم ہمتی دکھائی، ول پاور نہیں ٹوٹی ان کی۔ اور ہوتا یہی ہے جب یہاں ذہن میں کم ہمتی آتی ہے، وما ضعفوا، پھر اعصاب ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، پھر آدمی کے ایکشن وہ نہیں رہتے۔ تو نہ انہوں نے وہ کمزوری دکھائی، وما استقانوا، اور نہ پھر وہ دبے ہیں، کسی کی اطاعت پھر قبول نہیں کی، انہوں نے نہیں پھر کسی کے آگے ہتھیار ڈالے۔ یہ معاملہ ہوتا ہے، اور اصل وہ پورا پروسیس ہے جو کہا جا رہا ہے کہ پہلے یہ پروسیس یہاں ہوا، پھر اعصاب کے اندر ہوا، اور پھر پسٹل نکال کے جنرل اڑا کی ٹیبل پہ رکھ دی۔ تو پیچھے پورے پروسیس کو دیکھیں گے تو وہ یہ چل رہا ہوگا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ایسا نہ کرنا، اس تبصرے میں بتا رہے کہ یہ غزوہ بدر جو ہے احد میں تمہیں شکست ہوئی ہے، لیکن نہ کم ہمتی والی بات کرنا،
نہ کمزوری والی بات کرنا اور نہ یہ سوچنا کہ ہتھیار ڈال لیں، کسی کی اطاعت قبول کرنی ہے۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے صبر کرنے والوں سے، اللہ کو پسند ہے صبر کرنے والے۔ تو ذرا دیکھیں کہ سارے واقعات کی پھر کنکلوژن کہاں نکلتی ہے، ان ساری چیزوں کے اوپر کیا کرنا پڑتا ہے؟ صبر۔ صبر کے ایک وہی معنی نہیں ہے، صبر یہ اس جد و جہد میں لگ جانا، اور اس کی راہ میں جو آزمائشیں اور مشکلات آتی ہیں وہ آخر میں دعا ہے وہ یہی کر لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ آج کے اس پورشن کو ختم کرتے ہیں۔ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ، اور ان کی بات نہیں ہوتی تھی، إِلَّا أَن قَالُوا، مگر وہ یہ کہتے تھے، رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا، پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ مغفر کہتے ہیں خود کو، جو سر کو چھپا دیتا ہے، ہمارے گناہوں کو چھپا دے، پردہ ڈال دے ان کا۔ وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اور جو زیادتی ہو گئی ہو ہم سے ہمارے کاموں میں، ہماری پلاننگ میں، ہماری چیزوں میں، ہم نیچے اتر آئے، کوئی زیادتی ہو گئی ہے۔ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اور کیا کر ہمارے پاؤں کو ثبات عطا فرما، انہیں مضبوطی عطا فرما، ہمارے پاؤں کو جمائے رکھ، بلکہ با محاورہ تو یہ ہو جائے گا، وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہماری مدد فرما اس کافر قوم کے مقابلے میں۔ اب تمہارا جو موٹو ہے، مشن ہے، جو دعا ہے، وہ یہ ہونی چاہیے، نہ کہ کم ہمتی والا معاملہ ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے غزوہ احد پر جو تبصرہ اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں، کر رہے ہیں کہ یہ شکستیں ہوتی ہیں، آزمائشیں بھی آتی ہیں، لیکن انسان کا رویہ کیا ہونا چاہیے، اس کے اوپر انشاءاللہ العزیز ابھی ایک نشست ہماری اور ہوگی، اور پھر غزوہ احد کے اوپر جو تبصرہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں اس کے اوپر ایک تقریباً کنکلوژن ہو جائے گا ہماری باتوں کا۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ العزیز پھر ہم اگلے مراحل کی طرف بڑھیں گے کہ سن 3 کے بعد جو ہے وہ کون کون سے صبر کے پھر مراحل آئے ہیں۔ لیکن اب اس میں ایک اور معاملہ ہے کہ اگلے بدھ کو میں نہیں ہوں گا۔ وہ ویسے تو وہ کہتے ہیں نا بعض عبادات چوری کی ہوتی ہیں، جیسے تہجد کی نماز میں بڑوں کی زبان میں بات کروں، آباء و اجداد جو ہمارے پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن اپنے کنسپٹ بڑے کلیئر تھے، جیسے وہ کہتے تھے کہ تہجد کی نماز کوئی دیکھ لے یا بات کر لے یا کہے نا بتا، تو وہ کہتے تھے نہ ذکر نہ کرنا، یہ چوری کی نماز ہے، یہ چھپ کر پڑھنی پڑتی۔ تو اصل میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہوا یہ تھا کہ رمضان سے پہلے میں قطر کی طرف جب جا رہا تھا تو احمد خان صاحب کہنے لگے کہ ہم نے ساتھ ہی چلنا ہے، ہمارا پروگرام ساتھ ہی بن گیا۔ ہم نے کہا وہاں سے جائیں گے پھر قطر والوں سے مل کر تو پھر سعودیہ کی طرف سے آئیں گے، تو یہ ساتھ نہیں جا سکے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ واپس آئیں گے تو پھر کوئی پروگرام بنا لیں گے تو ہم ساتھ چلیں گے۔ بہرحال ان کی اہلیہ جو ہیں وہ بیمار ہیں، نہیں ٹھیک، تو وہ نہیں جا سکے۔ تو انہوں نے مجھ سے 2-3 دفعہ ذکر کیا کہ آپ چلے جائیں، تو میں نے کہا نہیں، ہم نے ایک طے کیا تھا اکٹھے ہی جائیں گے، تو کوئی ایسا ضروری بھی نہیں ہے کہ جانا کوئی وہ فرض ہو وہاں پر، اب وہ فرائض جو تھے ہم پورے کر چکے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس طرح 2-3 دفعہ ہمارا پروگرام ٹلتا رہا۔ اب کوئی چند دن پہلے پھر انہوں نے کہا کہ میرے اور میری اہلیہ کی جو خواہش ہے کہ انہیں بھیجیں، میں تو شاید پتہ نہیں صحیح ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، بیماری کی جس سٹیج پر ہیں، تو آپ میری طرف سے انہیں ریکویسٹ کریں کہ آپ وہاں چلے جائیں اور دعا کیجیے گا ہمارے لیے اس طرح۔ تو پھر انہیں اس طرح کی بات کی تو میں نے کہا ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی۔ تو اگر اگلی دفعہ درس نہیں ہو رہا تو احمد خان صاحب ذمہ دار ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ